زندہ باد زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان سنی کانفرنس ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ جملہ سادات علماء اور آنے والے ہر عاشق مصطفیٰ کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم محترم و محتشم نور المصطفیٰ مانگوی صاحب اور ہمارے برادر عزیز علامہ عقیل صاحب سبحانی اور دیگر ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور وہ احباب جنہوں نے دامے دل میں سخن قدم ان کے ساتھ تعاون فرمایا، خالق کائنات جل جلالہ ان سب کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل جن کی زیر سرپرستی جاری و ساری ہے، محترم و مکرم علامہ پیر محمد اشرف صاحب مانگوی آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ جن کے زیر صدارت یہ محفل جاری و ساری ہے، عزت مآب حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب بخاری دام ظلہ آستانہ علیہ چندوال شریف، اور جن کی زیر قیادت یہ محفل جاری و ساری ہے، محترم و مکرم علامہ محمد ساجد قادری صاحب، اور آپ کی ٹیم کے جملہ احباب اور مہمان خصوصی بالخصوص علامہ قاری قاسم منیر نقشبندی صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب و حضرات ہیں۔ یہاں پر مجھے بتایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو اس حلقہ کے امیدوار ہیں وہ بھی ایم پی اے صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اختر معین صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جملہ اراکین اور جملہ کارکنان اور عاشقان مصطفیٰ کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، اور آج کی یہ محفل یہ ایصال ثواب ہے ہمارے بھائی محمد یاسین عطاری صاحب ان کے والدین کے لیے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم جتنے بھی علماء مشائخ اہل محبت تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا صدقہ ہم سب کی آج کی محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر میں یہ بات نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ آج کا ٹائم دراصل حافظ محمد طاہر قادری صاحب جو کہ انٹرنیشنل نعت خوان ہیں، یہ ٹائم ان کا تھا، تو یہاں میں سے آپ میں سے کوئی ان کا دوست ہوگا بڑا قریبی جس نے ان سے کہا کہ آپ جیسے بھی تیسے ایک دن آپ ہمیں دلوا دیں، ورنہ میں نے آج کراچی جانا تھا، اب صبح جاؤں گا، ان کے یہاں بھی 3 پروگرام ہیں۔ تو یہ حافظ صاحب نے مجھے حکماً کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، میں قربانی دے رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑی سی قربانی دیں، اس لیے میں نے ان کے کہنے پر یہ آپ کو ٹائم دیا، اور مجھے آپ جیسے عاشقان مصطفیٰ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی میسر آئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدہ اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں آپ ذرا توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے،
من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، فرمایا وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے، والظاہر والباطن، فرمایا وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بالکل سادہ سا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے آیت مبارکہ کے دامن میں جو محبت کے پھول اور موتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو بھی ہم چن کے اپنے دل و دماغ کو ذرا معطر اور معمر کر سکیں۔ یہ جو آیت طیبہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بڑے خوبصورت کلام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وہ کلام آج سننے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو عقیدہ اہل سنت کھل کے آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آیت طیبہ ہے، اس کے بارے میں شیخ محقق علی الاطلاق جن کو کہا جاتا ہے، یہ صاحب حضوری بزرگ تھے، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو متفق علیہ شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اپنے تو اپنے، یہ پرائے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بندہ کسی حجت سے کم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا دائیں بائیں دیکھنا بند کریں کہ تھوڑا اپنی بے چینی ختم کر دیجئے۔ اب آپ دائیں بائیں دیکھنا بند کر دیجئے، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، ورنہ شاید میں سبق نہیں سنا پاؤں گا۔ توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوہ، اور یہ پتہ کون سی کتاب ہے، میں دھیرے سے بتا دیتا ہوں سمجھ آئے تو۔ جب سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے یہ استدعا کی گئی کہ آپ بھی سیرت پر کوئی کتاب لکھ دیں، تو آپ نے فرمایا شیخ محقق کی مدارج النبوہ کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں میں محسوس کر رہا، یہی کتاب کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، اور شخصیت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو ایک حوالے سے اور بات کہہ دوں آپ حضرات کو، غور فرمائیے ذرا فرنٹ سیٹوں والے، اگر آپ کا مزاج ساتھ ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ چپ بیٹھنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بولنے سے آپ کو سبحان اللہ کا ثواب ملتا رہے گا، یہ پکی بات ہے۔ یہ شیخ محقق کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں اہل حدیثوں کا بہت بڑا مولوی سیالکوٹ کا ابراہیم میر سیالکوٹی، وہ کہتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ وہ ہستی ہیں شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی کتابیں میں پڑھتا ہوں تو مجھے نفع ہوتا ہے، کہتا مجھے بہت نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا ویسے تو تمہارے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جس کا نام محمد یا علی ہو وہ نفع دے ہی نہیں سکتا، تو اب حضرت کی کتابیں نفع دے رہی ہیں، کو خدا کا خوف کرو، ماننے پہ آؤ تو کتابیں نفع دیتی ہیں، نہ ماننے پہ آؤ تو نبی کا نفع بھی نہیں مانتے ہو جا رہا۔ یہ میں صرف جگانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے نا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ جب کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت نفع ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ نفع ہی تو ہے، ہمارے بزرگ دے سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو بہرحال یہ بس اوقات لفظ اور جملے لکھ کے بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ یہ آپ تاریخ اہل حدیث نامی کتاب پڑھیں، اس کے اندر یہ موجود ہے جو میں نے آپ کو سنایا، میں نے کو ہوا میں تیر نہیں مارا۔ رانشیٹوں والے دھیان فرمائیں میری طرف، بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ اس بندے نے بھی لکھا ہے کہ یہ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ آپ اتنی عظیم ہستی ہیں، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اگر آپ جاگیں تو میں تھوڑا سا ایک بات اور آگے بھی کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی جس کا نام اشرف تھانوی ہے اور لوگ اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس نے اپنی کتاب الافادات یومیہ کے اندر لکھا ہے کہ بہت سارے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو اکثر بلکہ ہر روز حضور کا دیدار ہوتا ہے، ان کو صاحب حضوری کہتے ہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ جن کو ہر روز دیدار ہوتا ہے ان میں سے ایک شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بھی ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے فرانسیسیوں والوں۔
سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف ایک تعارف نامہ میں نے آپ کو تصویر بتائی ہے کہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تھوڑا سا اپنا بالیاں اونچا کر لیں آپ حضرات. سمجھ آ رہی؟ میں شیخ محقق کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جب اس کی تفسیر کی اور کہاں پر کی؟ اپنی کتاب مدارج نبوہ کے خطبے کے اندر. تو یہ آیت لکھنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ غور سے سنیے گا. کہتے ہیں لوگوں یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. آیت ایک ہے اور اس کے اندر ہیں دو چیزیں. حمد و ثنا اللہ کی ہے اور نعت مصطفیٰ کی ہے. آپ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے لکھ لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہوول اول والآخر، یہ جو لفظ ہوا ہے یہ ضمیر ہے. اس کا کوئی مرجع ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کسی ذات کی طرف. تو فرمایا یا تو یہ ذات خدا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یا پھر یہ ذات مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دونوں معنی علماء مفسرین نے مراد لیے ہیں. اور آپ نے یہاں پر لکھا کہ یہ جو آیت طیبہ ہے یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور خدا کی حمد و ثنا بھی ہے. توجہ ہے نا جی سب حضرات کی؟ اچھا اگر ہے تو پھر تھوڑا سا اور آگے چلیے کہ اس سے یہ دو معنی کیسے مراد ہو گئے. یاد رکھ لیں یہ جو علماء تفسیر ہوتے ہیں یہ جب میدان تفسیر کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو پھر جو موتی ملتا ہے وہ جب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ لفظ ہوگا یہ اللہ کی ذات کی جانب بھی اس کا اشارہ ہے. اللہ کی ذات کی جانب کہ اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. اگر یہ مراد لیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی اللہ اول ہے. یہ ساری مخلوق جب نہ تھی تب بھی اللہ ہے اور جب نہ ہوگی تب بھی اللہ ہی ہوگا. آواز بہت کمزور والی 5 کلو کا سر ہلانے سے گزارا تو نہیں ہونے والا. ذرا دھیان فرمائیے آپ حضرات اس حساب سے. اور پھر اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر اپنی قدرتوں کے حساب سے اور باطن اپنی حکمتوں کے اعتبار سے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اس پر علماء نے بڑا کلام فرمایا. اور اگر یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اول اول وہ اول ہیں. کیا مطلب؟ فرما اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی اس کی ابتدا تو مصطفیٰ سے ہوئی ہے. یہ اول ہوئے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اور پھر یہ آخر بھی ہیں. تو پھر آخر کا کیا مطلب ہے؟ آخر کا وہی مطلب ہے جو نعرے تم لگا رہے تھے. فرمایا یہ آئے تو سب سے پہلے بنے تو سب سے پہلے تھے لیکن نبوت کا تاج پہن کر سب سے آخر میں آئے. آپ کو ہی تو تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تخلیق کے اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے اب سب سے آخر میں ہیں. اور آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. تو پھر آپ ظاہر کیسے؟ اور میں ابھی اشارہ دے رہا ہوں پھر اس کی تفسیر پہ آتا ہوں. آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہر کیسے؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو. محبوب ایسے ظاہر ہیں اپنے تو اپنے کافر بھی جانتے ہیں کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن مجید برہان رشید نے جو حضور کا تعارف کروایا ہے نا اور وہ کلچر جس کے اندر لوگ مشرک بھی تھے. مقدروں والا ہی کلمہ پڑھتا تھا، نصیبوں والا ہی ابو بکر بنا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ اس معاشرے کے اندر نبی پاک کا تعارف پتہ کیا تھا؟ یہ قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھ کے دیکھیں فرمایا جیسے بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے نا. قرآن مجید سنیے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ باقی اہل کتاب فرمایا یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے تھے جیسے بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے. اپنے بیٹے کو بندہ بھول تو نہیں نہ سکتا، دور سے پہچان ہے میرا پتر ہے. تو فرمایا اس طرح وہ حضور کو جانتے تھے. تو آپ کہیں گے وہ کیسے اس طرح جانتے تھے؟ ابے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جس میں یہ نشانیاں، اتنا قد، ایسی زلفیں، ایسی آنکھیں، ایسا کلام، ایسا چلنا، ایسے قدم، ایسا گفتار، ایسا کردار، ایسا حسن، ایسا کلام، ایسی شیرینی، ایسی مٹھاس، ایسا پیارا کردار جس کا ہوگا وہ اور کوئی نہیں، محمد عربی ہوگا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟
تو فرمایا وہ ایسے جانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے. آپ کی آواز کمزوروں والی ہے فرانسیسیوں والوں کی جناب، ذرا دھیان سے میری بات کو سنیے. والباطن، اور فرمایا ابھی باطن بھی ہیں. اور باطن کیسے ہیں؟ اب ذرا یہ بھی میں بتا دوں، انشاءاللہ کسی دے سامنے حضور واسطے پردے نہ پہ جان، ورنہ دیکھ لو جب ماننے پہ آتے تھے تو بلال جیسے مان جاتے تھے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، سمجھ آ رہی ہے؟ ماننے پہ آتے تھے تو بلال جیسے مان جاتے تھے، اور جب نہیں مانتے تھے تو ابو جہل جو ساری زندگی بیچ میں رہا وہ مانا ہی نہیں ہے. اس کے لیے باطن ہے، بلال کے لیے ظاہر ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نہ. اب اتر جیب وچ پا موبائل، جیب وچ پا لا. اینے تسی اداں تے جناب جس لیے عمران خان پریس کانفرنس کردا ادا بھی نہیں ہوندا جننے کیمرے تسی اج میرے سامنے لا چھڈے، اور سارے اپنے اپنے موبائل ہی ویکھی جاندے ہو. سبحان اللہ، ایک کیمرے والا نہیں جے کہندا پیا. کمال والی گل ہے یار، اننے تسی لائے جے. دل کردا کیوں جی حضرت؟ دل تو کردا بھی سارے کونج کے گڈی دی ڈگی سٹاں تے لائے گاں جانا. ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات؟ او دھیان کرو اللہ دے بندے ہو، تسی سوشل میڈیا تے تھوڑا مینوں سن دے ہو. اینی دوروں جو سڑے ایڈی وڈی سوارے پوائی جے تے ہن کم از کم کو آکھے چک پا کے سن تے صحیح نہ جا. تو سبحان اللہ کہہ لو، جدو سنی مولوی مر جاندے نے پھر بھی تے روندے پٹدے ہی نہ چل کے، تے بہتر ہے جیندے تے ہی بول لو سبحان اللہ. او ٹوپی والے تم ہی بول رہے ہو، تینوں بھی توفیق مل جاوے. شیر دوسرے دن کیمرے والی دیکھی جانا، کوئی ساڈے وال دیکھ کے بھی بول لگا. بس کر دیو، تگڑے ہو ذرا فرانسی ٹالے ہو، تہاڈی ہن واری آ گئی جے. اور اب ذرا دھیان فرمائیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات، یہ جو آیت طیبہ ہے یہ حمد و ثناء خدا بھی ہے اور یہ تعریف و توصیف مصطفیٰ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ابھی صرف اشارہ دیا ہے. اب آئیے ذرا میں تھوڑا سا اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کیسے ہے اور آپ کے بارے میں کیسے ہے. تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، چونکہ آج سنی کانفرنس ہے نا، تو تھوڑا عقیدے کی بات ہو جائے. وہ جو نہیں فرما رہے بھائی نہیں ہوندی پئی، سیٹ بدلی جا سکتی ہوں، آخری باری ہو. بس تکڑے ہو جاؤ، تکڑے ذرا. گرامی قدر حضرات دھیان فرمائیے، هو الاول، اللہ آخر ہے. اللہ اول ہے، والآخر واللہ آخر ہے. کیا مطلب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ باعتبار وجود کے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک اللہ کی ذات ویسے ہی واجب الوجود ہے. آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ مطلب ہے جس کے لیے اب تب کب جب یہاں وہاں یہ لفظ نہ بولے جائیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ لفظوں کا، یہ جگہ کا، یہ ٹائم کا، یہ سارے حدود و پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں اور اس سے باہر جو ذات ہوتی ہے اس ذات کو ذات خدا کہا جاتا ہے، اور وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہوتی ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے پر سنیو، کبھی مشکل تقریرہ بھی سن لیا کرو. پھر فرانسی تمہاری خاموش ہو کے بیٹھ دوں بھی، آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی، ترس گیا ہوں آپ کی سبحان اللہ کے لیے. ٹائم بالکل بہت تھوڑا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل بالذات ہے، واجب الوجود ہے. وہی اصلی خالق ہے، وہی اصلی مالک ہے، وہی اصلی رازق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہی سب کو زندگی دیتا ہے، وہی سب کو موت دیتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں کہتے سنی توحید نہیں بیان کر دے، میں کہا تکڑا ہو. توحید بھی سنا چھڑنے ہے، کڑی گل ہوئی. توحید ہر جگہ تے ہوندی، پر تانوں سمجھ نہیں آتی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میرے عزیز دوستو اس بات کو سمجھو. اب اللہ رب العزت اول ہے، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مخلوق کی ابتدا ہے نا، کس کی؟ یہ بڑا محتاط سا میں جملہ بول رہا ہوں کیونکہ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. یہاں زبان پھسلی بندہ گیا. اس واسطے زبان پھسلنے سے پہلے اللہ کرے ہماری نہ کبھی زبان پھسلے نہ دماغ پھسلے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ زبانی جو بندہ پھسلتا ہے بہت دور جاتا ہے، اور جس بندے کا عقیدہ پھسل جائے وہ تو پھر اکا دوسرے دی چوڑی چ جا پیندا جے. روٹیاں ساڑیاں کھاندا جے تے بھئی دادویاں دے گھر جے.
مٹھے بولو کوئی فون نہیں کرے. اس واسطے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. اللہ رب العزت اول ہے آخر. کیا مطلب اول کا؟ فرمائیے جو مخلوق جب نہ تھی تب بھی اللہ تھا اور جب نہ ہوگی تب بھی اللہ. بس اس سے زیادہ میں کلام نہیں کر سکتا. پھر ہوئی مخلوق کی ابتدا اور پھر مخلوق میں سے سب سے اول مصطفیٰ ہے. ایتھے آ کے مولویوں نے بریکر آ گیا. کیوں بھائی؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا نہیں ہے اول ما خلق اللہ نوری یا جابر. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اے جابر. پہلو تو ایتھے آ کے مسئلے پڑھ رہے ہو قاری صاحب سمر صاحب اور یار پہلو تو سانو یہ مسئلہ سمجھانا. اے نبی پیدا کی جو ہے میں کیا جی من نوری یہ فرما تو چھڑے ہے. فرما سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے اللہ کے نور سے یہ جدا ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں. تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نور کے فیض سے. میں تھوڑا جا سوچا کروں گا جناب آخر ایک کداں ہو سکتا اور ویسے بھی جڑا انسان ہوئے وہ یہ تو کسی اور جو پیدا نہیں ہو سکتا. میں کہا میں تنوں قرآن چو بکھاواں گا جڑیاں شیواں کسی اور چو پیدا ہو گئیاں اس لیے ملا جی مان جانا ہے. آخر لے وہ کداں ہو سکتا ہے انسان کداں نور چو پیدا ہو سکتا تو تو باقی شیواں گل کداں. میں کہا ہوں آپ پہ بولنا جی میں تو انو کو نہیں کرنا ناروال آ لے ہو. میں کہا دس ہوئے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹھڑی کتوں جمی سی؟ 4-5 بندے چوپ بیٹھے جے بدلی تھوڑی مجبوری کھا دیئے گا ہے. دسو صالح علیہ السلام کی اونٹھڑی کا کہندا وہ تو پہاڑ چو نکلی سی. تے میں کہا تو کہنا نور دے بھی جو بندہ پیدا ہو رہے کسی اور شاید جو آ ہی نہیں سکتا یہ پہاڑ تو کتوں آ گیا؟ کہندا یہ رب کی قدرت ہے. میں کیا امی دیا مصطفیٰ کا پیدا ہونا بھی رب کی قدرت ہے. سبحان اللہ پہ کنجوسی نہ کرو کنجوسی نہ کر سارے بولو ذرا لبیک کا نعرہ تکڑے ہو کے کو سمجھ آئیے سنگیانوں کو کوئی نہیں صرف سبحان اللہ چکے کہنا جائے آگے یہ سمجھ وہ کیسے پیدا ہو. میں کیسے پیدا ہوئے ہیں تمہیں پتہ ہی کوئی جسے کہتا مر رہے ہیں ایسے تو ادھروں موڑا دیتی کھڑوتا ہے بندے دا پتر بن. اب بے کدی آ کے حضرت عطار دے نوکران دے کہو بے کدی آ کے احمد رضا دے نوکران دے کہو بے کدی بابے خادم رضی دے مانیاں دے کہو پتہ لگے ڈائی پریزی مسلمان بندہ پھرنا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ اور یار کمال والی بات ہے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اور نہیں جی اور چلو ٹھیک ہے تو تسی کہہ لیں نور جو پیدا تسی تو پھر نور من نور اللہ کہندے ہو یہ تو نجائز آ. اور میں کہا کھلو تینوں ایتھے بھی پھکی ایتھے بھی تینوں میں پھکی دی نہ کھلو درا. یہ عقیدہ اہل سنت ہے نا تکڑے ہو سجے کبھی کیوں بیچ رہے ہو. میں کہا مجھے ایک بات بتا ہو جی نور سے پیدا ہوئے تو نور کا تو ٹکڑا نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا تو وہاں سے تو پیدا نہیں ہو سکتے. میں کہا ساریاں چھڑ دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے میں ابھی ادھر نہیں جا رہا کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے باپ تو تھا ہی نہیں. ابھی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف نہیں جا رہا نہ ماں تھا نہ باپ تھا مٹی سے پیدا کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتا آدم علیہ السلام نے جب روح ڈالی تو کیا کہا فنفخت فیہ من روحی فرمایا میں اپنی روح پائی ہے اپنی روح. میں کہ مولوی ترجمہ کر اپنی روح کا کی مطلب ہے یہ تھے اپنی روح ہے تھے وہ روح تو ٹوٹی ہوئی. نہیں اس کا مطلب ہے اس کے فیض سے اس روح کی برکت سے اس میں روح آ گئی. میں نے کہا اگر روح اللہ کو روح اللہ کہا جا سکتا ہے اور شرک نہیں ہے اس روح کی برکت ہے مصطفیٰ کو بھی نور اللہ کہا جا سکتا ہے شرک نہیں اس نور کے فیض سے ہے. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے. بات یہ ہے وہ اس نور سے کیسے پیدا ہو گئے. میں کہا جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دے وچ اللہ نے اپنی روح پائی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں وعدہ کاٹا کرا علماء بیٹھے نے میں ہونے نہ روک چھڑنا ہے
چونکہ اسی وعدے کاٹے والی گل کر نہیں نہ سکتے قرآن شیٹوں والے دھیان فرمائیں نا تو روح اللہ یہ تو قرآن مجید اور احادیث کا لفظ ہے نہیں توجہ فرما رہے تو پھر نور اللہ پہ آ کے کیوں مسئلے بن جاتے ہیں جیسے روح سے اپنی روح سے روح پھونکی کیسے کہ بس برکت سی فیض سی بس وہ دے دیتا ہے تو میں کہا ادھا ہی نور دا بھی ٹوٹ یہ روح دے ٹوٹے نہیں نہ ہوندے کہ نور دے بھی یہ روح برکت آئی ہے کہ نور بھی برکت آئی ہے یہاں کے لوگوں کو مسئلے بن جاتے ہیں تو میں کہتا پھر کوئی گال نہ ہوئی اگر آپ جاگ جی جزاک اللہ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے بھی چلوں اس بات کو لے کے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرے نور کو پیدا من نور ہی اپنے نور سے اس کا یہ مطلب ہے کہتے وہ پھر فیض سے کیسے ہوتا ہے اودا کی مطلب ہے میں نے کہا ایک مونگا ہوئے کہنا نہیں میں کہا پھر تو 10 پیدا کے دے چکے یہ آپ نے شاید کبھی سوال نہیں سنا ہوگا میں کہا 10 ہوئے جو پیدا نا تو میں نے پتہ ہی نہیں میں کہا پتہ ہوں تے سننی نہ ہوں یہی تو اصل مسئلہ ہے یہ اس کو اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا یار توجہ نہیں نہ فرما رہے یار اس بات کو سمجھے ہمیں پتا ہوں تے سننی نہ ہوں مر رہے سارے انہیں بارے پتا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پتا ہے نا کہاں سے پیدا ہوئے کہہ رہا جی وہ مٹی تھا اور اس کے اندر جنت کے سارے پانی ملائے اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت سے تیار فرمایا اپنی روح ہوگی آدم علیہ السلام تیار ہو گئے تو میں نے کہا اس سے آدم کو پوچھ لینے ہاں بھئی توڑے تو پہلو بھی کوئی شے سی فرمایا ہاں جے دے صدقے میری توبہ قبول ہے محمد پہلو ہی ہے کیا خیال ہے آپ اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ میں نے کہا کیا ہے آواز پھر کمزوروں والی ہو گئی وہ کوئی تو ہے نا اور پھر یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتا دوں سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے وہ قاری صاحب ہے میں کہا ہاں جی وہ تسی کہیں دے اول ما خلق اللہ نوری اسی ایک حدیث اور بھی پڑھی یا میں کہا کیڑی اول ما خلق اللہ القلم ہاں یہ بھی حدیث ہے یہ یاد رکھ لیں یہ بھی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور میں کہا گل سن ہے حدیث ادھی نہ پڑھ نور والی بھی پوری پڑھ قلم والی بھی پوری پڑھ اکھے اچھا ہے اگے بھی ہے میں کہ آہائی تو رولا تسی اگے جاندے نہیں اب سنیے جو حدیث ہے نا نور والی یہ اشرف تھانوی نے نشر و طیب کے اندر بھی لکھی ہے توجہ میری طرف کیجئے گا نبی پاک کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا یہ جو نور تھا اس نور کے فیض سے عرش قلم لو کرسی سمجھ آئی پھر ایک نور کے 4 حصے ہوئے پھر اسے زمین پھر آسمان پھر چاند پھر سورج پھر ستارے پھر ایک نور کے 4 حصے کی ایک سے جنت ایک سے دوزخ ایسے چیزیں پیدا ہوتی گئی تو میں نے کہا جو ہے نا سب سے پہلے نور پیدا ہوا نور پیدا ہونے کے بعد آگے حدیث یہ ہے کہ اسی سے عرش اسی سے قلم اسی سے قلم اسی سے قلم یہ ہے پوائنٹ نوٹ کرنے والا حضور کا نور پیدا ہوا تو اس سے آگے پتا چلتا ہے کہ اسی سے عرش اسی سے کرسی اسی سے لوح محفوظ اسی سے قلم تو یہ واضح ہو گیا کہ قلم بعد میں ہے اور نبی پہلے نور پہلے ہے اچھا ایک اگر یہ سمجھ آ گئی اب دوسری سن میں نے کہا میں زیادہ آگے نہیں جاتا ذرا واپس پلٹ اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا یہ نہیں حدیث ہے یہ اگے بھی ہے کہنا مینوں نہیں پتا میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں آگے کیا ہے اے ہن ذرا تکڑے ہویا جی آگے پتا کیا ہے جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا نا تو قلم کو پیدا کرنے کے بعد یہ حدیث یہاں نہیں اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر ہوا کیا اللہ نے فرمایا اکتب اے قلم لکھ اب تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے لیکن ہے نہیں تو سمجھ آئے گا قلم نے کہا کیا لکھوں فرمایا ما کانا وما یکونو جو تیرے تو بعد ہونا ہے وہ بھی لکھ تے جو تیرے تو پہلو ہو گیا وہ بھی لکھ میں کیا مولویوں کھلو رہا ہوں میں دسو پھر اس قلم تو پہلو ہویا کی سی کہندا یہ تو نہیں پتا میں کیا یہ پتا اس تو پہلو کی ہویا سی نور محمد بنیا سی جے وچوں ایک قلم بن کے آئی یہ ہویا توجہ نہیں فرما رہے
اس کا مطلب ہے حدیث پوری پڑھی جائے تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. گرامی قدر حضرات، اگر یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا تو چونکہ یہ اولیت مصطفیٰ کی بات بھی ہے اور نورانیت مصطفیٰ کی بات بھی ہے. توجہ ہے بھائیوں کی؟ اور ذرا اس کو میں تھوڑا سا اور کھولنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نور کی بات آئے نا، اس وقت کئی لوگ بیچارے اٹک جھٹک اور لٹک جاتے ہیں. قاری صاحب میں کہا ہاں جی، کہیں گے کتنا نور جو پیدا ہو گئے. میں کہا نور جو کچھ نہیں پیدا ہو سکتا. نہیں، میں کہا متن حدیث سنانا. اب توجہ کیجئے، حدیث پاک میں حضرات علماء بیٹھے ہیں، فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار. ہن ترجمہ سنیا جے. فرمایا جڑے فرشتے نے وہ نور چو پیدا ہوندے جے تے جڑے جن جے وہ اگ چو پیدا ہوندے جے. میں کہ مولوی تو کہنا نور چو پیدا کچھ نہیں ہوندا. حدیث پہ دس دی ہے جی فرشتے سارے نور چو بنے نے. اے فرشتے کردے کی نے؟ آخر پڑھ دے تے حضور تے درود نے. کہ میں کہ جے نور چو پیدا ہوندے نا درود پڑھ دے یہ اس طرح نہیں اسی اے دے نور چو پیدا ہوئے. سمجھ آ گئی ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا ہے. پہلوان ہے تکڑا ہو تکڑا ذرا اس بات کو سمجھیے. ذرا لوگ حقائق تک نہیں جاتے نا، اینڈ تک نہیں جاتے، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے. اور جن کہاں سے پیدا ہوتے؟ آگ میں سے. وہ خالق ہے نا، یخلق ما یشاء، وہ جس چیز کو جہاں سے چاہے پیدا کرے. اس کے لیے کیا مشرک ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. اور سمر صاحب گال تو ٹھیک ہے پر نور تا روٹی نہیں کھاندا. تینوں کہنے کیا نہیں کھاندا؟ تینوں کہنے کیا؟ اخیر اسی یہی سنیا پڑھیا ہے کہ میں کیا چلو نہیں کھاندا مان لینا تے یہ رب کھوا ہے. ہوں میں کیا پتہ لگتا بھی تو توحید نو ماننا ہے کہ نہیں مانتا. اسی تو رسالت والی گل نہیں کی تھی نا. میں کہا جی رب کھوا ہے. اخیر یارو نور آتا کداں کھاؤ؟ آ یارا بند کرے نا پیچھوں آ جڑا چلدا پیا ہے، بند کر دے اکا ایتھے. اور جس لئے ٹائم آوے پھر اس لئے سوچ لائیں نا جیڑے میرا ٹائم ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. ذہن بس اوقات منتشر ہو جاتا ہے. ذرا دھیان فرمائیے گا، یہ جو نور ہے یہ کچھ نہیں کھاتا. میں کہتے ہیں کہنے کیا بھائی؟ اکھے ایسا ہی ہو پڑھیا ہے. میں کہا چلو تو پڑھ لیا ہے. ہاں جی بریکاں کیا ہو. تو میں کہا جی رب کھوا ہے. ہوں میں کہا یا ساڈا عقیدہ بچا تے یا اپنی توحید بچا، دونوں چو ایک کر. پتر پرچی نہ لکھی، میں پرچیاں کو نہیں پڑھنیاں. بک دی گل ہے. اگے ایک باری فیصلہ آباد پڑھی سی تو کتا مینوں پی گیا سی. پتہ ہی ہونا تہانوں، یقین کرو. او ہن مینوں کہندا معافی دے دیو اسی تہاڈے در دے کتے ہاں. وہ میں کہا مینوں تو اس لیے پتہ لگ گیا سی جلے تو مینوں پی گیا سی. پتہ تو مینوں لگ گیا سی لیکن میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر چھڑیا سی. الحمدللہ جلے بندہ عقیدے تے پہرا دیندا ہے. ظاہر سی بات ہے نکے موٹے ریچ کتے تو سانوں پیندے ہی رہندے نے. پر کریے کی جیڑے دن اسی مرنا ہے اوڑے دن اسی باہر نہیں رہ سکدے تے جیڑے باہر نے وہ اسی مر نہیں سکدے. اس واسطے پرچیاں نہ لکھ، میری تار نہ چھیڑ. جیڑا میں مسئلہ کردا پیا اس مسئلے نو سنو تے ڈٹ کے سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نور کی بات ہے نور نہیں کھا. اور میں کہ یار میں گل ہی نہیں تیرے نال بحث نہیں کردا پیا بھی نور کھاندا یا نہیں کھاندا ہے. میں کہنا جی اللہ کھوائے تا. دیکھو نا کہ نام ایتھے ہن جڑا توحید دا منانا نے کہنا یار جدوں اللہ ہی کھوائے پھر ساڈا تے مسئلہ ہی نہ رہیا. ایک کداں ہو سکدا جڑے کوئی شا کھاندا نہیں کداں کھاؤ. میں کہ تینوں ہنے قرآن چوں بھی کھا دینے. میں کہ یارا دیکھو نا آ سوٹا ہے ڈنڈا ہے کسے دے کول آسا ہے آسا کسے دے کولوں چھڑی. چلو جے نہیں بھی ہے تو بانس ویکھیا جے بانس ہے او جڑا ہاتھ ہی سوٹا ہوندا ہے آسا مبارک. اینوں تسی کدی کو گوشت گاشت کھاندیاں ویکھیا جے کسے ٹالی نو ککر نو کسے بانس نو. او تمبوਆਂ وچ ویاہ تے لگے ہون تے تواڈے تو پہلوں بانس کھا جان کدی کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو میں ہاں دیسی جدوں میں گل کرنی تانوں سمجھ بڑی ہونی بھی یار تاری صاحب نے گل بڑی کیتی. کدی کسے سوٹے ڈنڈے نو کچھ کھاندا ویکھیا؟ آخر نہیں اسی نہیں ویکھیا. لکڑی گوشت کھاندی آخر نہیں. میں کہ میں تینوں قرآن چو بکھانا اللہ کھوائے گا. آخر وہ کداں؟ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے 40,000 یا 70,000 جادوگر چونا سپ بنائے کہ آپ نے فرمایا سوٹا سٹے نا. سوٹا سٹیا وہ سپ بنیا یکدم سارے نو کھا گیا تے پھر سوٹا بن گیا.
سوچا کہ کبھی کوئی کھانا ہی نہیں کہندا اے رب نے کھوایا او میں کیا شالا تیری نسل مکے ایدا ہی مصطفیٰ نو رب کھواوندا ہی نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ یہ نو سمجھ آئیے مسکرا کے سبحان اللہ یار گل لے نہیں ہے کھانا کہ نہیں او گل لے وے کہ اللہ کھواندا ہی اللہ اکبر نہیں سمجھ آئی تو میں تھوڑا سا اس مسئلے کو کھول دیتا ہوں آقا کریم نے خود فرمایا حضرات علماء بیٹھے ہیں نبی پاک نے نا ایک مرتبہ مہینے سے زائد دن گزر گئے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا میں کہا پتر جڑا نور ہوندا بغیر کھادیوں پیدیوں رہ لیندا تے آ ویکھ لا ہوں اور یہ سیاستہ میں موجود ہے پر ملا پڑھے تو کسی نو دسے نا فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں کیمرہ تکڑا ہو ادھر دیکھ ہاتھ نہیں چکنا منہ بولنے آقا یہ جا لبیک اور میں کہا منہ بھی کھوٹ پہ ہے منہ بھی بول لیا کرو ذرا تکڑے ہو کے بہونا ناراض نہ ہویا جے اے کڑی گل ہوئی جناب اللہ ہی کر پیندے جناب ناراض نہ ہونا یار میں ہاں دیسی بندہ میں گل پوری کراں گا بیٹھے اچھا دسو کیڑی میں گل سنان لگا سی پھس گئے نا سارے ہاں جی اپڑ گئے سالہ مدینے جاؤ نبی پاک نے ایک مہینہ سے زائد نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا صحابہ کرام کو پتہ چلا نا صحابہ کرام روزانہ امہات المومنین کے پاس جاتے تو حضور کی بیویوں کے پاس بھی آپ ہماری مائیں ہیں آپ بتاؤ حضور گھر میں رات کتنی عبادت کرتے ہیں کتنا قرآن پڑھتے ہیں کتنا جاگتے ہیں ہم بھی ویسے حضور کیسا لی بات ہم بھی پہنیں گے حضور کیا کھاتے ہم بھی اماں پاک کو نے بتایا مہینے سے زائد ہو گیا کچھ نہیں کھایا بھی اچھا صحابہ کرام نے کھانا پینا چھوڑ دیا سیاہ میں روایت نہ میں ذمہ دار ہوں اور جیدی توحید خطرے چ پوے وہ نہ بولے تے جے نو سمجھ آ جاوے بھی توحید رسالت ہے کہ وہ بولے صحابہ کرام نے کھانا پینا بند کر دیا صحابہ کرام نے کھانا پینا اب جب کھانا پینا بند کر دیا ظاہر سی بات ہے آخر انسانی اجسام کتنی دیر تک 2 4 5 6 7 8 دیہڑے گزرے کوئی اپنے گھروں نہ اٹھ سکیا کوئی بوئے چی کوئی گلی چ ڈگ پیا ایسے طرح کوئی مسجد دے بوئے تے ڈگ پیا تو کوئی صفاں تے اوتھے ہی جناب نبی پاک نے بھی نہیں پوچھیا پیر آؤ جب دیکھا نا واہ بھائی ہو گیا وہ فرمایا کیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں تم کمزور اور گرتے پھرتے ہو یہ حکمت ہوتی ہے حکمت وہ کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے اب کسی کی نبض نہ پھڑ کے پتہ نہیں اچھا تیری بھی چکی چ دانے پا لینا پر پہلو آ گل سن لے پتہ ہے یا نہیں ہے پر پہلے اے گل بھی سن لے اب بیٹھے ہو تگڑے ہو کے سنو ذرا یا حضور کی بات آئے تو کئیوں کے ٹیڑھ جب درد اٹھنا شروع ہو جاتی ہے میں سنیوں کے بجمے میں خطاب کر رہا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے نبی پاک کو پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں میں کہتا اصل میں اگر سوال کرنا علم نہ ہونے کا سبب ہے تو اللہ نے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہی تھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ اور موسیٰ تیرے ہتھی کی ہے حالانکہ اللہ نے پتا سی بھی یہ سوٹا ہے ڈنڈا ہے وہی ڈنڈا جی من گل سنائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى اللہ نے ایک باری پوچھا تیرے ہاتھے کی ہے کہہ چھڑ دے سوٹا ہے نہیں فرمایا میرا سوٹا ہے ادھر میں ٹیک لاؤنا ادھر میں پتے چاہنا ادھر میں بکریاں چرونا ادھر میں ہور کام بھی لینا اینیاں گلاں کیوں علماء تفسیر نے بڑا سونا نکتہ لکھیا ہے فرمایا جیدنا محبت ہوئے نا بندہ کہتا کہ میں گل چھیڑ میں کردہ ہی رہا تھا تو سندا ہی ہے یہ علماء تفسیر نے نکتہ لکھا ہے گل تو ایک باری موک سکتی سی وجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ نے ایک سوال دے 5-6 کٹھے جواب دے چھڑے یہ دا مطلب ہے کہ طلب ہوتی ہے کہ پوچھنے والا جس سے مجھے محبت ہے وہ پوچھتا جائے اور پھر وہ بولے پا میں نہ بولے پا میں ساریاں سنا کے ہٹاں سمجھ آ رہی ہے اب ذرا دھیان میری طرف پتر بھی تھلے بھائی آؤں جڑی میں گل سنان لگیا رہے اس کا مطلب سوال کرنا یہ عدم علم کو مستلزم تو نہیں ہے یہ دا مطلب یہ نہیں ابھی علم کوئی نہیں جا پر تواڈے گھر تواڈا ابا آوے میں ہوں مثال پیو تو دینا نا ہوں بولی تو تسی روٹی کھاؤ تو تواڈا ابا کہے کی کردے ہو تو کدی آکھے نا بھی ابا جی انے ہو بولنا ہوں پیو نو اے میں اس تو کہندا با تاکہ تیرا اندر والا ستا ضمیر جاگے اس نے کہنا نہیں یار ہم کھانا کھا رہے تھے یہ نا ایک کلام ابتدا کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے وہ ہمارے ابا جی کو گفتگو کرنا چاہتے تھے تو کہیں سے تو شروع کرنا تھا
تو اس لیے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو ہماری باتیں شروع ہو گئی. میں نے کہا اس سے واسطے حضور نے بھی کلام دی ابتدا ہی کرنی سی, پتا ساری گل دا سی. پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں تم یہاں گر رہے ہو, وہاں کمزور کی ہویا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے کئی دنوں سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, تو ہم نے کہا آپ کی سنت پہ عمل کریں. فرمایا سنت وہی جو میں نے تمہیں کہہ دی ہے, جو بتا دی ہے اسی پر. کچھ سنتیں میری ہیں پر تم اس پر عمل کر سکتے نہیں. نبی پاک نے 11 شادیاں کی, کر کے دکھا سنتی. نہ میں نہیں کر سکتا. نبی نے چاند توڑیا, سنتی چاند توڑنا, توڑ کے بکھا. نبی پاک نے سورج موڑیا, سنتی موڑ کے بکھا. مولوی تو گل ہی چوتھی کر چھڈی جا. میں کہ مطلب سنت ہی مطلب نے. ایسے واسطے نبی پاک نے فرمایا سی میری سنت سے مراد میری خصوصیات کی طرف نہ بھاگنا. امتی ہو تو امتی رے, آج میں محمد امتی نہیں اپنے قد جو گئی, میں نے جو کیا ہے وہ تم نہیں کر سکتے. نبی پاک نے حضرت جابر کی ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالا, جنہوں آپ تھوک کہنے ہیں. 1400 بندے کھا گئے. میں کہا تیرے گھر بھی پراؤنے ہوں, ہانڈی چ کدی تھوک پا جے چمچے نہ تیرے ناسا نہ پاٹ ٹک گل ہوئی نا. سنتی کر پوری. بول سبحان اللہ. یہ جنی سمجھ آئی ہونی سبحان اللہ. او پہنا ہلو او فواد چوری ادھر میرے حل ویکھ بول تو صحیح نا. او دے تری موٹی بیٹھا میں تاں آکھیا ناراض نہ ہونی, او تو حضور دا عاشق ہے پتر. جننے لوٹے نے سارے میں تیری جُتی تو وار دیاں, تیری جُتی پھر قیمتی ہے پترا. کیونکہ تو پتہ کتھے آیا بیٹھا, تو لبیک والا دی محفل دے وچ آیا ہے. تینوں کی پتہ ہے لوکاں دا بول کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ناراض نہ ہی سونے ہیں, صرف باقیاں نوں الرٹ کرنا ہوندا ہے نا جی. لیکن آپ ذرا دھیان فرمائیں, کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ گرامی قدر حضرات, اگر یہ سنی کانفرنس عقیدہ اہل سنت سیکھنا ہے تو ذرا دیسی طریقے سے سننا یار. امتیاں تے امتی رہ. پنجابی کہندے نے ذات دی کوٹ کرلی چھتیریاں نوں جپے, جننے جوگا ہیں اننے جوگا رہ. ایسے واسطے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. انہیں کی کام کرے جے جنہیں میں کر کے صحابہ نوں دسے نے تے صحابہ نے کر کے تانوں دسے. بہت آگاہ نہ بدھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا یہ سنت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے. یہ بھی تو سنت ہے نا. کہندا وہ سنت جو قابل عمل ہو. میں کہا ہوں سمجھ آئی ہو؟ ایدہ مطلب کوئی نہ کوئی حد تے ہے نا. یہی تینوں حداں ہی دس دے پھرنے, تو حد ہی ٹپ جانا ہے. بلکہ داڑھی تیری حد وچ نہیں رہندی. ہر شے اوور کنٹرول. بندے دا بچہ بن اب بیٹھے دیکھو میرا حق بندا میں گل کسی طریقے نہ سمجھاں. وہ ہر شے دی ایک عادی. حضرات علماء بیٹھے, حضرت عثمانی غنی آپ کی داڑھی گھنی پورے سینے کو ڈھکتی تھی ہیں, لیکن جب زیادہ بڑی ہوتی آپ یوں پکڑتے ایک مٹھی تک یہاں لے. میری بھی ہے گندریالی جے بالکل مٹھی مٹھی تو بلکہ زیادہ جے. یہ تو آپ یہ کچھ نہ آکھو, یہ بندے بھی کچھ نہیں جے کہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو انہیں بھی پھر دسنا اچھا ہو پھر میں نہیں آئی نہیں تو جو فرمائی آپ. اور خدا دی قسم ایڈی سیانی جے داڑھی ہمیشہ مرد دے منہ تے اگدی, اج تائیں کسے بڑی دے منہ تے اگدی تو مینوں بخا. کدی کسے بڑی دے منہ تے نہیں اگدی. یہ مرد نو کہندی ہے میں تیرے منہ تے اگیاں تو مرد ہیں, پر یہ کہندا نہیں میں نہیں مرد. یہ روپیہ 300 دیندا تے منا کے سارا دے کہنا میں کو مرد ہاں. یہ ہفتے بعد پھر آؤندی کہندی او مرے تو مرد ہیں. چلو نہ بولو نہ بولو. ہوں جڑے منائی بیٹھے ہو تسی تو سبحان اللہ کہنی نہیں. اس واسطے رکھ لو حضور دی سنت رکھ لو. یہ مرد منہ تے اگدی جے. کئیاں نوں 70 سال بیان ہو گیا جے, دسو چاچی ہوراں دے منہ تے اگی جے.
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਏਡੇ ਡੈਂਟ ਪੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੂਕ ਭਰ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਜਰਾ, ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੀ ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾੜ ਪਵੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਫਟਕੜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਕੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਯਾਰਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਪਵੇ, ਨਬੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਯਾਰਾ, ਐਵੇਂ ਕਟਾਈ ਰਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਔਕਾਤ ਕਈਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ, ਪੌਣੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵਜਾ। اور یہ یقین کرو کدی ساڈا معاشرہ اجازت دے تے ایسے ہفتے دو کریے، لیکن وہ پھر ظاہر سی بات ہے ملک چ پہلو سیلاب آیا تو ایک ہی رہن دیا جے، تہاڈی مہربانی اور زندہ باد۔ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی داڑھی رکھن والا بندہ، اور یہ ایک روایت بھی ہے جے، میں جی سند کو نہیں جاندا پیا، لیکن روایت ہے جے مرد سونی لگدی جے لمے بالاں دے نال تے سوری عورت یہ لمے بالاں دے نال تے مرد سونا لگ جاتے داڑھی دے نال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تے مرد آج کہندے نے شاید اسی او من شن کے جناب ہیں، یقین کرو بڑے عجیب و غریب جناب، عجیب و غریب معاملہ نہیں، انج نہیں ہونا چاہیے، حضور دی سنت ہے، یہ سنت ظاہر ہونی چاہیے۔ ہن عورتاں نے وال کٹا لے، اور تسی ویکھیا نہیں ہو کہ ڈرم جیا پارلیمنٹ دے وچ کی نا او دا یار، ہاں آئی 6x4 دی بی بی ہے گی ہے، انہوں تسی ویکھ لو نے وال کٹائے، نہ پتہ لگدا بڈھی نہ بندہ، ہر 2 انچ تو بعد دی تھارا بدل جاندی، بندہ ہے بڈھی ہے کی بلا ہے یار۔ تے جے دوے ویکھو تے چھلے مچھے مننے سارے جناب، عمران خان دے سر تے ٹلا دے دیو تے پرجائی لگنی، یقین اللہ تے کرو، انج دا او دا چہرہ جے، اینج ڈرامے کر دیو۔ میں دیکھو میں اٹیک نہیں کرا، میں صرف تانوں سمجھا رہا، اللہ دا نام منو چسکے نہ لیا کرو۔ میں صرف یہ دسدا داڑھی ہوے تے منہ ہوے بابے خادم رجوی ورگا، داڑھی رکھی ہوے تے چہرہ ہوے بابے الیاس قادری ورگا، سواد نہ آ جائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ میرے پیچھے بیٹھے مشائخ نو دیکھو، داڑھی پرویں، اے کیا وجی چہرے، سمجھ آئی؟ ایک کمال جڑا چہرے دا نور ہے نا انہاں دا، اے نہ لکس نہ سیف گارڈ نہ ٹاپ نہ فیئر اینڈ لولی نہ ڈینٹنگ پینٹنگ، اے سب سنت مصطفیٰ دا اثر۔ اس واسطے حضور دی سنت رکھو اپنے چہرے تے، کیا میں امید کراں؟ حضور دی سنت رکھو، داڑھی رکھاں گے تو پتہ نہیں بیاہ ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اور میں کہا سن لو، اے میں تانوں ایک گل بڑی ٹاپ دی دسی جاندا جے، ہر داڑھی والے دا بیاہ ہو جاندا جے، اونوں کڑی لب جاندی جے، ہر داڑھی والے نوں کڑی لب جاندی جے، لیکن ہر کڑی نوں داڑھی والا لبے، اے کتھوں مقدر ہے، اے او دے مقدر کتھوں ہون۔ اس واسطے او میرے نا جدو شادی ہوئی نا تو میرا بھائی سی، وہ اج کل دبئی ہوندے نے، انہاں دے سی رشتہ کیتا چیچا وطنی، اجے گل بات چلائی نا تو وہ کوئی ماسٹریانی سی، جویں مینوں ہن یاد پیندا ہے، 2010 دی گل ہے۔ انہیں جدو تصویر ویکھی تو وہ بھائی انہاں دی داڑھی سی، انہیں آخیا بھی اگر یہ داڑھی کٹوا لیں گے تو میں شادی کروں گی۔ اچھا میرے ذہن چ بھی نہیں سی کہ میرا بھرا کی جواب دے گا۔ انہیں نا وہ جڑے بندے آئے سن نا ادھروں، کہندا جی تسی اپنی کڑی نوں کہ تو ٹینڈ کرا لے میں داڑھی منا دیں۔ حضرت جی مینوں اپنے بھرا دا جواب سن کے چس بڑی آئی، میں کہا واہ۔ انہیں کہا جی تسی اپنی کڑی نوں آکھو ٹینڈ کرا لے میں داڑھی منا کے تیرا ویاہ کرا لیں۔ کداں دی گل کیتی ہے کہ اودا دی جداں دی تسی کیتی ہے، جاؤ لے جاؤ اپنی ماسٹریانی نوں، اسی کو ہور لے آواں گے، ان پڑھ لے آواں گے، پر سنت مصطفیٰ دی قدر کرن والی دیو بیٹھے۔ یہ بس اوقات ہوں جے کئیاں نوں نا یہ مسئلہ پھر انہوں نے حل کری دا جے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں تم یہاں گر رہے ہو، یا گال تو نہیں بھولے؟ حضور ہمیں پتا چلا کہ آپ نے کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں، مہینے سے زائد ہو گیا، تو ہم نے بھی کہا آپ کی سنت پہ عمل کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے فرمایا اے جملہ جے عقیدہ اہل سنت دا، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے کائنات میں جو میری طرح ہے؟
آئی میری طرح نہیں اینا میرے طرح نہ بڑے اے اتلے فرمایا تھی ایشکم مثلی کون ہے میری طرف میری طرح. اور اگلا جملہ ایس گل دا جدو ترجمہ ہوئے تے چاس پوری لینی جے اینی گل سارے سنوں دے جے پر آپ پڑھو بخاری مسلمہ بھی یقے ہے جے. فرمایا آنا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی. آپ فرمایا میں اپنی راتاں اپنے رب دے کولوں گزارنا او مینوں کھلاوندا بھی ہے مینوں پلاوندا بھی ہے. تاجدار ختم نبوت عظمت و شان مصطفیٰ. وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں سنگیاں دی. فرمایا کون ہے میری مثل. میں کیسے مان جاؤں جو کہتا ہمارے جیسا چل پر چھوڑیا. تو اپنے سکے پیو ورگا نہیں ہو سکتا. جی حق ہے بے شک حق میں اشارہ دے چھاڑنا جڑا کہ نہیں نبی ساڈے ورگے نے. میں کہا تو سکے پیو ورگا نہیں ہو سکتا. جتھے راتی تیرا پیو سوندا میں تینوں اوتھے سواواں گا پھر میں پوچھاں گا ایتھے سوں سکنا تو. میں اگلی گل نہیں جے کیتی. ہر غیرت مند بندہ میری گل نو سمجھے ذرا. گلاں کر دے تو اپنے پیو والی جگہ تے نہیں آ سکدا. کیوں قاری صاحب بندیاں نو جناب علی ٹاں ٹاں کر دے نے نبی رات چل اور تو اپنے پیو ورگا نہیں ہو سکدا. تو پیو والی جگہ تے نہیں جا سکدا. چے جائے کہ نبی خدا کا خوف کرو یار. میرا خیال سمجھدار بندے نو سمجھ آ گیا ہونا جڑا میں اشارہ کرتا ہے. اس واسطے کوئی یہ بک بک نہ کرے. سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. بس بات ختم. اسی زیادہ لمیاں چوڑیاں سنگون دیاں ہی نہیں. اس واسطے کوئی چھوٹے قد والا بندہ بونا بندہ اٹھ کے بڑے بندے نو کہ میں تینا کشتی کرنی ہے چل پر دفع ہیں اپنا قد ہی ویکھ کھلونے آ گیا تو ساڈے گاٹے فٹ ہونے واسطے. کہاں نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کا کسی کو بھی نہیں پتا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے. میں کیا پوچھ رہا حضرت مولا علی نو شیخ محقق مدارج نبوت اندر لکھیا جس دن فتح مکہ آپ نے فرمایا تو بہت لاؤن لگے. فرمایا علی آوے نا ایتھے. ہوں ذرا جیندہ بندہ بولے. حضرت علی پاک نے جب اپنے کندھوں پہ بٹھایا پہلے حضرت علی نے کہا کہ نہیں آپ میرے کندھوں پہ آئے. فرمایا علی تو نہیں میں چک سکتا. یہ مکان وہ تھا پر جب ہجرت کی رات تھی حضرت ابو بکر نے آخیا حضور میرے موڈے تے آ رہے ہو تو حضور نے نہیں فرمایا تو نہیں میں چک سکتا. فرمایا وہ علی سی جڑا نہیں چک سکتا سی ابو بکر تو تے ابو بکر ہے نا. کلی کلی نکر نکر کلی کلی نکر 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 کلی کلی. یہ اعزاز ہے نا نبی جس کو چاہیں دے دیں. ادھر حضرت مولا علی کو یہ اعزاز نہیں دیا کہ میں تیرے موڑے آتے ہونا بلکہ یہ دے دیا کہ علی تو میرے موڑے آتے آ. یہ علی کا مقدر ہے. پر ادھر کیا کہا. یہ نہیں کہا ابو بکر کہ تو مجھے اٹھا نہیں سکتا. یہ اعزاز ابو بکر کو دے دیا. فرمایا اوتھے میں علی نو تو روک دیتا سی پر تو تے ابو بکر ہے چلتے نوے اعزاز دے چھڑنا. ایک نو موڑیاں تے لے آندا تے ایک دے موڑیاں تے آ گئے. سنی وہ ہے جو نبی کے کندھوں پہ آئے اسے بھی دیکھتا ہے. نبی جس کے کندھوں پہ آئے سنی اسے بھی دیکھتا ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی. اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں ابھی اشارہ دے رہا ہوں نبی پاک کے کندھے. ابھی کندھوں کی بات کر رہا ہوں. کندھوں کی سنیے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب سارے بتوں کو آپ نے گرا لیا آپ نے فرمایا علی یہ بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو. مدارج نبوت شیخ محقق اللہ اکبر. آپ نے سنا ہوگا میں آہستہ سے کہہ دیتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ بہت بلندی محسوس کر رہا ہوں. فرمایا پھر بھی ایتھے بولو گے تے اگے گل ہوئے گی نہیں تو کوئی نہیں. فرمایا پھر بھی کنی کو بلندی محسوس پہ کر دے ہو. فرمایا حضور بس اجازت دے دیو تے میں عرش دا پاوا پھڑ کے کھینچ نہ لواں. اب میں تھوڑا سا آہستہ بات کر لیتا ہوں نا. وہ میں آکھیا اے نبی پاک دے موڑیاں تے بیٹھے تے جس نبی دے کندھیاں دی اتنی اونچائی ہے اس نبی دے سر اقدس دی اونچائی دا کہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہمارے جدو چل پر کام کر اپنا
میں نے ایک دفعہ فیصل آباد میں تقریر کی، سانو بتھیرے کیڑے مکوڑے ٹکرتے رہتے جی، تو اس نے ایک سوال کر دیا، کاری صاحب ساڈا پروفیسر کہندا سی سوال آ، میں کہا کار دی طرح کیڑا سوال آ، بیٹھے ہو بیٹھے رہا کہندا مولوی اپنے نو پوچھ کے آیا جے تسی نبی پاک نو نور کہندے، انہاں دی زلفاں بھی کالیاں سی تے داڑھی مبارک بھی کالی سی، آقا علیہ السلام دے پورے جسم اقدس میں 17 بال سفید تھے، اے حال جی ساڈی قوم دا، 17 بال مبارک، کتنے جی؟ زیادہ سے زیادہ علماء نے 21 کی تعداد لکھی، اس سے زیادہ کی نہیں لکھی، یہ دا مطلب ہے صحابہ انج ویکھدے سن بھی وال ایک ایک گن لیا ہونا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کے دیکھنے کا کمال تھا۔ اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی مبارک وہ بھی کالی تھی اور آپ کے زلف اقدس، وہ کہندا جی انہوں پوچھی اپنے مولوی نو بڑا تقریراں کردا پھردا، ان کا پوچھ کے آ نور بھی کدی کالا ہوندا ہے؟ بیٹھے ہو، اب یہ اعتراض آ گیا کہ دے جواب، میں کہا میں دینا ہے تو تینوں نسن دا راہ نہیں ہو لبنا ہے، میں تم اللہ گلاں کردا ساہ نہیں لیندا، میں کہوں تکڑا ہو، میں نے کہا مجھے ایک بات ہے یا نہیں بتاؤ سارے حضرات بولو، جن نے سنیا تو علاوہ لوگ یہ کہا جاکو من اللہ نور تو مراد لیندے ہی قرآن جے، لیکن میں کہا یہ کون ہے؟ ساڈے مفسر نے آکھیا، ساڈے محدث نے آکھیا، محدث تے ہوندا نہیں نا، محدث نے آکھیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ درسنامی پڑھے پڑھانے والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ سے مراد قرآن ہے۔ میں کہا گل سن، صحابہ دے وچوں ایک محدث گزریا، ایک مفسر گزریا جہدی تفسیر آج تک دنیا تے موجود ہے، اور مفسر بھی آمنی نبی پاک دے سکے چاچے دا بیٹا جے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ انہاں دا نام ہے، عباس دے وہ بیٹے نے، نبی پاک دے چچا عباس دے بیٹے عبداللہ، رئیس المفسرین، آپ نے تفسیر لکھی ہے تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، عربی دے وچ بھی جے اردو دے وچ بھی جے، عربی دیاں 2 جلداں اردو دیاں 3 جلداں، او دے وچ اے 6واں سپارہ اے آیت، میں کیا تکڑا ہو نبی پاک دے چاچے دا بیٹا صحابی دستا ہے اس نور تو مراد محمد عربی ہے، میں کیا دس ہے مولوی تیری مننا یا نبی دے صحابی دی گل مننا؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نے؟ اور اگلی گل کسی دی نبض بہت ہی پھڑکے تے خوراک ہور دیتی جاواں، درس نامی جڑے مدرسے جدا پاویں دیوبندیاں دا تے پاویں والے حدیثاں دا تے پاویں سنیاں دا، او دے وچ ایک تفسیر پڑھائی جاندی، او نام تفسیر جلالین امام سیوطی والی، امام سیوطی رفع یدین کرتے تھے، میں کہا تو کل رفع یدین ویکھیا، تو آ قد جاکم من اللہ نور دی تفسیر نہیں پڑھی مرے ہن تسی چپ ہو، تانوں کی پتہ میں کی کری جانا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تفسیر یہ ویسے 2 جلالوں نے لکھی، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، جس دور میں یہ تفسیر لکھی کی تانوں شغل دی گل دساں، مزے دی گل دساں، جیڑا تفسیر لکھدا سی 15 سپارے تو بعد فوت ہو جاندا، جس دور میں یہ لکھی گئی ہے، میاں صاحب دے شیراں تے نچن والی قوم نوں کی پتہ بے دا کی مطلب ہوندا ہے، ناراض نہ ہویا جے، اللہ دا نام ہے قوم نوں انہاں شیراں تو کڈ لو، انہاں نوں کچھ اور بھی دے دیا کرو، اور تسی بھی چسکیاں تو نکل آؤ، کئی پناہ کے بیٹھے ہونے نے بھی ہنے مولوی سور لاؤ تو بہت سٹوں اور لے جاؤ اپنے گھر، اصل آئی تقریر تینوں سرت آ جائے بھی کچھ ہویا سی راتی، خدا دا خوف کرو، اپنا عقیدہ سیکھو، سمجھو یارا اللہ دا نام جے تھوڑا جا جاگ لو، کیڑے کمی پی گئے ہو تسی۔ یہ تفسیر جب لکھی گئی تو اس وقت 15 سپارے تو زیادہ تفسیر لکھی کو نہیں سی سکتا، فوت ہو جاندہ سی، تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے سارے حضرات، امام جلال الدین ملی، انہوں نے کہا پہلے سپارے تو 15ویں تک کام خراب ہونا، انہوں نے 3ویں تو لا کے 15ویں تک لکھا ہے، نہیں توجہ فرمائی، بول لو تو صحیح نہ یار، توجہ ہے جی، انہوں نے کہا اسی ادھروں اینوں آ جانے ہیں، وہ اتنے پہنچے فوت وہ بھی ہو گئے، نہیں توجہ فرمائی، اکیر پھر جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے دو جلالہ نے انہوں تاں جلالین کہندے جے، یہ تسمیہ دا سیگا جے، ہن سمجھ آئی جے، لیکن دونوں نے حضرت کمال ہی کر چھڑیا، اور کوئی بندہ پڑھا لکھیا یہ ونڈ کر ہی نہیں سکدا بھئی جلال الدین ملی نے کیڑی لکھی ہے تے جلال الدین سیوطی نے اس طرح لکھیا بھئی میں اکو نہیں سارا کچھ لکھیا، توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو ذرا اس بات کو میں تھوڑا سا اور کھول دوں، ہر مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہے، کیا میں نے کہا؟
ہر مدرسے میں، لیکن یہ تفسیر آیت کی کیوں نہیں بتائی جاتی؟ بتاؤ میرے چند، بتاؤ یہاں پر آ کر بتاؤ. اور وہ بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے جلالین والے نے لکھا اس نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ یہ پڑھایا جاتا ہے، قوم کو بتایا کیوں نہیں جاتا؟ یہ تاندلیاں. او جی اپنے مولوی نوں پوچھ کے آ، یلفا مبارک بھی کالیاں، داڑھی پاک بھی تے نور کدی کالا ہوندا؟ دیکھ لو گل کتوں کیتی ہے. میں کہ کاش کہ تو چہرے کی بات کرتا تو چاند بھی پیچھے رہ جاتا، میرے مصطفیٰ اس سے بھی حسین. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آخر بندے دے اندر جو ہوئے نکلنا تو میرا چند وہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں سمجھا دوں آپ حضرات کو. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات اگر جاگ رہے ہیں تو سن لیجیے. میں نے کہا بتا قرآن نور ہے؟ کہتا بالکل نور ہے. میں کہا جی تکڑا ہے تو میں تینوں گل سمجھا چھڑنا. اور ادھر ویکھیا جے قرآن نور ہے بالکل. میں کہا قرآن دیاں جڑیاں 17 نے ایک کس طرح نے دسو؟ ایک ایک لفظ 114 سورتاں تے کم و بیش 6666 ایتاں. میں کہا دسو کداں نے؟ کہندا ہے تے کالیاں نے. میں کہا سعودی عرب دے قرآن دیاں کہندا وہ بھی لینا کالیاں نے. مصر کہندا وہ بھی کالیاں. کائنات دا کوئی قرآن کہندا سب نہیں کالیاں لینا لکھیاں. تے میں کہا نور کالا تو ہوندا ہی نہیں. اگر مسئلہ سمجھ آیا ہے اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش. نور تو کالا ہوندا ہی نہیں. کہندا نہیں یہ نہیں مینوں پتا. تے میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. یہی تو مسئلہ ہے. اعتراض کر کے اس قوم کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہو. میں کہا پتر تانوں کی پتا نور دی سمجھ انہاں نوں آوندی ہے جڑا نبی نو نور مننے. اور ہوں میں اگلا جملہ اس سے کئیاں نوں تکلیف نہیں سمر صاحب نوں نہیں سی کہنا چاہیے. میں کہا تیری ہوئی کوئی رشتہ داری تو نہ سن جڑا حضور دا غلام ہے او سنے. میں کہا او دے چہرے تے نور ہی ہوندا ہے جڑا نبی نو نور مننے. تے جڑا نبی نو نور نہ مننے او دے چہرے تے نور نہیں ہوندا. دو لگدا جے سورج نہ من کے لکھ. بڑا منحوس چہرہ بندہ ویسے ڈر جاندا اوے آ کی بہو. چھوٹے نیانے نوں کی کہندے جے بہو آ گیا چھیتی سو اے حالت. اور جنوں نہیں نا نور دی سمجھ آئی میں کہا پھر بابے خادم دا چہرہ ویکھ لیا سی تسی. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا گرامی قدر حضرات جو نبی کو نور مانتا ہے، میری بات نہیں سمجھے آپ حضرات، جو نبی کو نور مانتا ہے اسی کے چہرے پہ نور آتا ہے. اور نور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقیدے پر ثابت قدمی نصیب کرے. یہ تو آج اولیت مصطفیٰ کا بھی ایک باب مکمل نہیں ہو رہا، لیکن اس پر اعتراض قائم ہوتے ہیں نا. وہ پچھلے جمعے دی گل ہے ساڈے جتھے میں جمعہ پڑھنا تاندلیاں والا، اتھے ایک بندے نے آکھیا جی سمر صاحب مینوں اس مسئلے تے مطمئن کر دیو. او میں کہا بھائی مطمئن میں نے اعلان کیا ہوا، میں کہا 5 جمعے پڑھ لا تینوں سودا پسند آ جائے سنی ہو جائیں نہیں تے جا جدھر جانا ہی. ساڈے تے پہلوں کٹھے نہیں جے ہون ڈے، ساڈے تے پہلوں نہیں کٹھے ہون ڈے تے میں نہیں. میں کہا تیرے پیچھے لگ پوا. میں کہا میرے کو تے ایڈا ٹائم ٹوم کوئی نہیں. اس نے کہا جی آپ یہ بس نور والا مسئلہ سمجھا دیں. میں کہا یار ساریاں چھڑ دے مینوں اکو گل دا جواب. میں دیسی بندہ. حضرت عثمان غنی آپ کا نام تو ہے عثمان غنی لقب ہے، آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں. یا یار اپنے مولوی نوں کہہ مینوں دس ذوالنورین دا مطلب کیا ہے. یا میں دیکھو کوئی لمبی چوڑی تے نہیں نہ کرنی چاہیے. وہ کہندا جی ذوالنورین دا معنی اسی تو سنیا 2 نوراں والا. میں کہا سنیا پھر اونوں یہ پوچھ کے بھی 2 نور ہیں کیڑے کیڑے. وہ ہن ہو گیا لاجواب. تے میں کہا تینوں میں 10 میں دینا مولوی کو ہور دسے تے کتاب لئی آئی اس تو علاوہ ہوئے تاں تے جی یہی ہوئے تے مولوی نوں ایک باری نا ہاتھ کٹن دا سوٹا لے کے مولوی نوں ڈکنا ضروری. انہوں کہ سانو ساری ہاتی تو ٹرک دی بتی پیچھے لائی رکھیا ظالما، سانو صحیح گل نہیں جے دس دے.
نبی پاک دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگری حضرت عثمان غنی دے نکاح چ گئیاں، ایک بیٹی ایک نور دوسری بیٹی تو میں کہا اپنے مولوی نو صرف یہ پوچھ کے دسن یہی گل ہی تے جے کبھی یہی گل آ تے پھر انہوں آکھیں بھی مولوی سدھی دس نے تے ڈانگ میرے ہتھیں ہو بھی جس نبی دیاں تیاں نور نے انہاں دا والد نور کوئی نہیں یار کیا یار ڈرامے شروع کیتے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اور میں جڑی اگے گل کی تھی نا شاید کوئی محسوس نہ کر جائے اور یہ کداں کیا بھی جڑا نبی نو نور منے او دے منہ تے نور ہوندا تے باقی تے سور والی گل ہی ہے یہ کداں او میں کہا گل سن ایویں بہت ہی جلدی دا پھڑکیا نہ کرو کوئی گل سن بھی لیا کرو قرآن مجید برہان رشید یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یہ آیت چک لا یہ دی تفسیر پڑھ لا یہ دا ترجمہ پتہ کی ہے فرمایا قیامت والے دیہاڑے کچھ چہرے کالے ہونے جے تے کچھ چہرے نور والے ہونے جے تے ہن ایتھے تے نہیں گل تے گل کر کے تے ایک کلام تے اگے چلا گیا ہن تفسیر کیا ہے میں کہا پتر میں ہن ذمہ داری دے نال تفسیر کردا پیاں رہ گئی گل حوالے دی میں کہا بے ساریاں دے وچ ہی آ بھی گل نال ہی کی میں آکھیا ہے تے جے جاگو تے پھر سناواں تسی تے اکا ہی سو گئے ہو علماء تشریف فرمانے میں ذمہ داری نہ کہہ رہے ساریاں تفسیراں نے لکھیا انہاں آکھیا پتہ ہے اے جنہاں دے چہرے سفید ہونے جے قیامت والے دیہاڑے اے کون ہونے جے فرمایا یوم تبیض وجوہ ای تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ فرمایا جنہاں چہرہ نور والا ہوئے کون ہے فرمایا اس تو مراد اہل سنت دے بندے جے انہاں دے چہرے میرا پتر میں ہوا چ تیر نہیں ماریا سمجھ آ گئی ہے اے سنیاں دے چہرے ہونے ایتھے بھی چمکنے جے تو اوتھے بھی چمکنے اے دی تفسیر چوک کے ویکھ لو نہ لبے تو پھر تو فقیر حاضر ہے تے جے لب جاوے تو پھر سنی ہی بنو پتہ جو ہے بھی چہرے انہاں دے ہی نور والے ہونے تو بس کرو یار ایویں رونگ نمبر نہیں توجہ فرمائی ناٹ رسپونڈ پلیز ٹرائی اگین لیٹر فائدہ تے پہلوں ہی آ جا قادریوں میں بیٹھ جا نقش بندیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا آ جا سہروردیوں میں بیٹھ جا آ جا سنیوں میں بیٹھ جا تمہیں کیا پتہ ہے یار اور میں آخری بات کر رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے بڑیاں لمیاں چوڑیاں گلاں ہوندیاں جے کیڑے مولوی نو سنیے تے کینوں نہ سنیے او میں کہا بھائی گلاں تے بہت زیادہ نے پر میں ہاں دیسی بندہ دیسی طریقے نال جس مولوی دی تقریر سن کے نبی پاک دا پیار ود جاوے صحابہ دا پیار ود جاوے اہل بیت دا پیار ود جائے ولیاں دا پیار ود جائے اونوں لمی سن تے جیدی تقریر سن کے یا نبی پاک دی شان دے وچ اعتراض کرے کمی کرے یا صحابہ کرام دے بارے بک بک کرے جہنم دا کتا بنے بلکہ ہن تے کئی صحابہ نو اینا بھونک دے جو سنی ہو کے بھونکن ڈے پے جائے حالانکہ حضرت امیر معاویہ نو بھونکنا دے بارے علماء نے لکھیا کہ وہ جہنم دا کتا جے کئی پیر اینا بھونک دے جو جہنم دے خنزیر بنے پھر دے جے کیوں جی حضرت جی اینا بھونک دے جی اینا بھونک دے جے لیکن وہ باقیاں نو بھی بدنام ہوندے ہے نا پاکستان چ کوڑ 10 دانے باقی جڑے ساڈے سنی پیر نے نا ٹنا ٹن جے یہ بھی گل نال جے تے جڑے 5-7 جے ننگے بھی ہو گئے جے داتا صاحب نے لتر بھی بڑے مروائے جے سمجھ آ رہی حالانکہ میں آکھیا سی میں کہہ روایتاں چنگیاں نہیں مولویاں دے راہ ڈک دیو تے مولویاں تے درخواستاں دیندے ہو سانوں پوچھ کے ویکھو کتے کتے ہوئیاں نے لیکن اسی جا کے پوچھی دا دس ہوئے ساڈا قصور کی ہے اس نے نہیں بس ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے میں کہا میں تقریر کرنی کو تیرا ابو تو نہیں بنانا آیا نا ہوں حوصلہ رکھ ایڈا کو مولویاں میں ایڈا کو یہ بھی میں اپنی جنوں بڑا وڈا قد دسیا میں آنے دا بندہ نہیں پر ویکھ لو سائیاں پہاڑ کیویں بنایا وڈے وڈے کمبن ڈے پے جے ساڈے شہر آوے میں کہا شہر تیرے پیو دا نہیں ہے شہر غوث اعظم دا ہے چیک دے جے یقین کرو جناب ٹیلی فون اے نو نہیں سدنا وہ کہندے نے ہن ہور کو بولے تو سدیے نا پہلے ایڈے ایڈے شیر پاڑے تو سارے لکی رانی سرکس والے لے گئے ہاں بولو جی ایڈے ایڈے شیر پاڑے تو لکی رانی سرکس والے لے گئے تے ہن او لکی رانی والےاں دے نال بیٹھ کے کرتب پہ کر دے جے پہلے انہاں نوں کتے بلی آکھی رکھیا ہن انہاں دی چوڑی 'چ بہ گئے نہ توبہ نہ رجوع نہ گال نہ بات
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਂਡੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੰਨ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਵੇਗਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਅਕੀਦਾ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਅਕੀਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ, ਨਾ ਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ, ਨਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੁन्नी मौलवी कदी गुस्ताखी नहीं करे। जे ਉਹਦੇ ਕੋਲ जुमला भी गलत निकल जाए ना तो उलमा बैठा लेते रहो, चलो यार तू जुमला गलत बोले है, वो फौरन कहता जी वाकई मेरे को गलत निकल गया, जुबान जो होई ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਤਿਲਕੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਆ ਦਿੰਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਜਾਤ ਪਤਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵਜਾਤ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। जो है भी सब हज़रात की ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ। ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਜਦੋਂ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਦੀ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸ਼ਬੇ ਮਿਲਾਦ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਲੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬੇ ਮਿਲਾਦ ਜਦੋਂ 4:38 ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ 21 ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਵਕਤੇ ਵਿਲਾਦਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 ਤੋਪਾਂ ਦੀ, 7 ਦੀ, 11 ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਓਏ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਈ ਜੇਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਲੈਟਿੰਗ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂ। ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਜਾਓ ਬੈਂਕ ਗਲੀਆਂ, ਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਫੱਕਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਯਤੀਮੁਲ ਇਲਮ, ਨਾ ਯਜ਼ੀਦੁਲ ਫਿਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ 200 ਇਨਾਮ, ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਕੰਜਰ ਦਾ, ਉਹ ਫਾਹਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦਾਬਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸੁन्नी ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੀਨਾ ਖਾਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋਂ ਜੇ ਖਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
क्यों भाई ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚਾਪਾ ਛੁੱਡਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਟੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੋਟੇ ਆਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਟਾ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੱਥੇ ਬੋਲੋ ਮੱਥੇ ਬੋਲੋ ਮੱਥੇ ਬੋਲੋ ਆ ਬੈਠੇ ਆਹਾ ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਲੀਤ ਜੇ ਆ ਜੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਫੱਕਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਉਲ ਇਲਮ ਜਦੀਦ ਅਲ ਫਿਕਰ खबीस नस्ल वाला अक्ल और निकलो बाहर नहीं हम रुड़ जाएंगे मैं क्या थोड़ी हर शह रुड़ी पई ठीक है जी इस वास्ते आप तहरीक दे कैंप लगे जे दावत इस्लामी दा फिजान दिना FGRF दा कैंप जे उत्थे चल के देख के सलानी वालियां नु सुन्नी तहरीक वालियां नु मुस्तफाई ग्रुप नु जेड़ा जेड़ा तुहाडे नेड़े जे बस आ सगात हुंदा मैं आप दे के आउणा मैं कहा जनाब पैसे तू इकट्ठे कर भी लेना 15 लाख इकट्ठा होया 3 लाख तेरे ट्रक का किराया निकल जाना उसे 3 लाख दे नाल पता नहीं किन्ने घर बस जाने ने ते आप चौरी घट बनो सुनिया चाहे तरौला हर बंदा ही तो कायद बनया बैठा मां ने कायद ही तो जम्मे ने कारकुन तो सानू लभदे नहीं हुण केड़े केड़े पासे मैं फेरा पा के जावां मैं दसो तो सही ना केड़े केड़े पासे मैं आवां इस बार अल्लाह दा नाम जे ओए नूरानी साहब कहंदे सन मां ना क्यों जी हजरत ऐसे ही है जी कायद बहुत पैदा हो रहे हैं कारकुन पैदा हूं तो मजा आता है हुण जिन्नू पूछ लो कायद ही सरदार ही है ओ बस ओनू है एडा सोफा मेरा ही होवे ओ भैन को काम भी कर लईए आपां मेरा ख्याल है गाल औखी कर गई ना कारकुन बन जाओ यार हर महल्ले दी हर गली दी वखरी तंजीम आ साडा सदर मैं कहा यार पहला ममनून हुसैन मसीह मरिया तुसी सारे ही बन गए हो यार हैं हुण फजल रहमान ने बनना सी बन लिया फिर साइयां ने कैसा चूना लाया फिरदा है मुल्क रुड़िया फिरदा ही ओ तुर्की झूटे लैंड ए बेड़ियां ते बैगा तेरी बेड़ी गर्क होवे और डीजला इत्थे हुंदा बाबा खादम नदवी तेरे चांद साल जब तक सूरज चांद रहेगा और साढ़े सारे उलमा ने इंज कीता जे बाबे पीर लियास कादरी नु देख लो आपने फरमाया इस बार जेड़े मैं कपड़े सलाउणे जे ए बाबा जी ने आखे है कहंदे मैं कपड़े भी नहीं सलाउणे एदे पैसे भी मैं सलाब वाले नु देना और मैं तादी से नेमत वास्ते अर्ज करदा मैं उमरे ते जाना सी मैं बाबे ने दुआ सुनी मैं कि उमरे दे पैसे देवांगा दावत इस्लामी नु जाओ चल के वंड के मेरे पीरां आख्या जेड़ा उमरे दे पैसे दे छड्या ओनू हज कराया मैं क्या पीर जी अगे मैनू काशी हुण मैनू पक हो गया मैं पैसे दर देने ने ते हज मेरा पक्का जे समझ आ रही है मेरे मुर्शिदा फरमाया जे और यकीन करो जेडे उत्थे बैठे ना ये अपने जिन्ने तंजीमां दे मैं नाम लै जे इन्हां नूं पता भी इस टाइम उत्थे दवाई चाहिदी है टेंट चाहिए ने रोटी चाहिदी है की चाहिदा है तुसीं इत्थों लै जाओ कुछ होर उत्थे चाहिदा है कुछ होर इस तो बेहतर है काफले दे नाल रलो नवी जमात ना बनाओ मसला नहीं मेरा समझे काफले दे नाल रलो तुहाडी मेहरबानी ठीक है इस वास्ते इन्हां दा साथ दिओ हजूर दी उम्मत दे काम आओ ठीक है क्या मैं उम्मीद करा कि हजूर दी उम्मत दे काम आओगे आखिरी गल पिया करदा जे इधर मेरे अल वेख लिया जे तुहाडे नाल एक निक्का जिहा गिला दिल पूरी तकरीर च मैं नहीं कीता मैं हुण करूंगा तुसीं सारी जाति नबी दे नाम ते अंगूठे चुम्मी रखे ने जेड़े दिन तुसीं अंगूठा ला दिता ना नबी दे नाम उस दिन काम हो जाना जे इनू मुहब्बत समझो मेरा गिला समझो मेरा पैगाम समझो
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋ ਅਹੁਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਲਸੇ ਜੁਲਸਾਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੇ। ਹੋਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਐਸ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉਹ ਖਲੋ ਖਲੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਲੋ ਰਹਿ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਲੋ ਰਹਿ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਰੂਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਮਾ ਨਾ ਬਣ ਸਾਡਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਭੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ गैर संजीदा लोग जी आके ऐਵੇਂ तीसरे पासे गया, मैं ये कहता हूं, ओ बस करो, तू ये कहता हूं, तू किधरों आ गया कहता हूं, ऐ की चाहे तू चंगा तेनू कैमरा चलाना आ गया, 2 मिनटा का वीडियो क्लिप बना के अग ला के तू वड़ जाना तंदूर दे विच। इस वास्ते बंदे दे पुत्र बनोगे, इदां दे चोरां डाकों तो भी बचो। असीं हां हजूर दे गुलाम, असीं अपना काफला नहीं जे टुटण देना। समझ आई? खबरदार कोई बंदा बाबे दे खिलाफ बोले, खबरदार कोई बंदा बाबे इलियास कादरी दे खिलाफ बोले, खबरदार कोई बंदा साडे सैयद अकीदा पीरां दे खिलाफ बोले। चुप कर, सानू काम करन दे। समझ आ रही है? अल्लाह ताला साड़ियां सारियां तंजीमां नू उरूज अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ बिल्कुल, ऐ होई ना गल। आ 500 रुपया देवे ना, बल्कि आ मैनू फड़ाओ ना, इत्थे सीगे ले लेने। आ 500 रुपया फड़ा, 5 तन पाक दा। बई तहरीक वालियां दा कैंप लगा जे। आ वेखो, पहला मेरी तरफों फड़ा फड़ा छेती कर 500 रुपया, जेड़ा देना चाहुंदा बिस्मिल्लाह। ऐ सदके ऐ वेखो, इदां दे नोट भी आ जाण।